الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، الحمدللہ 1428 کا نیا سال کا آغاز محرم سے شروع ہوا۔ محرم کا مہینہ مقدس، معظم، محترم، مبارک، مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز بھی مبارک، مقدس۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسا خوبصورت دین دیا کہ جس کے سال کا آغاز بھی مبارک ہوا کرتا ہے۔ جب 27 کے سال کا سورج غروب ہوا اور 28ویں کا چاند کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے دنیا میں مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں نئے سال کے آغاز میں خود بخود مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام ہی کا حسن اور خوبصورتی ہے، ورنہ مغرب کا سال جب فروری اور جنوری کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے تو رات کی تاریکی میں گندگی ہی گندگی ہوتی ہے، شراب ہی شراب ہوتی ہے، بدکاری ہی بدکاری ہوتی ہے، نحوست ہی نحوست ہوتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اسلامی سال کا آغاز جب ہوتا ہے تو دنیا میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں ایک صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے، ارے تم اس رب کے ماننے والے ہو جو سب سے بڑا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس رب کی بڑائی کے سامنے دنیا کے ساری قوتیں، طاقتیں، حکومتیں، ظالموں کا ظلم سب ہیج ہو جائے گا اگر اللہ کی عظمت تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلامی سال کا آغاز اللہ کی عبادت کے ساتھ، اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے خوبصورت نام کے ساتھ، ہجری سال کا آغاز 1 محرم سے، اسلامی سال موسوم ہے ہجرت کے ساتھ۔ سمجھائی جا رہی ہے مسلمان کو ایک بات کہ ٹمپریچر معلوم کرنے کے لیے، دینی ٹمپریچر، روحانی ٹمپریچر، ایمانی اور اسلامی ٹمپریچر معلوم کرنے کے لیے 2 مقیاس ہیں، مقیاس الحرارت، ایک جہاد ہے، دوسرا ہجرت ہے۔ ایک جہاد ہے اور ہجرت ہے۔ اللہ ہر سال کے آغاز میں اسی مقیاس کا اظہار کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ دیکھو ذرا اپنا ٹمپریچر معلوم کر لو کہ تمہارے اندر اب بھی ہجرت کا جذبہ موجود ہے کہ نہیں۔ ہجرت نام ہے اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے، دین کے استقامت کے لیے، ساری دنیا سے برات کر کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہاں، تو اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے ساتھ، اور سبحان اللہ اسلامی سال کا اختتام شہادت کے ساتھ، اسلامی سال کا آغاز شہادت کے ساتھ۔ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت،
یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت شہادت، حضرت عمر اپنے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اللہ مجھے شہادت بھی دے، اپنے نبی کے شہر کے اندر عطا فرما۔ تو بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں عمر شہادت بھی مانگتے ہو، نبی کے پرامن شہر کے اندر مانگتے ہو، یہ کیسے ملے گی دونوں چیزیں؟ تو اللہ نے عمر کی یہ دعا بھی قبول فرما لی، شہادت میں ملی، اپنے نبی کے شہر کے اندر میں ملی، اور نبی کا روزہ بھی نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، نبی کا روزہ بھی نصیب ہوا۔ تو اختتام بھی شہادت کے ساتھ، آغاز بھی اسلامی سال کا شہادت کے ساتھ۔ تو مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ارے اس قربانی کا جذبہ تمہارے اندر کس حد تک موجود ہے، تمہارے معاشرے کے اندر، تمہاری سوسائٹی کے اندر۔ یہ مقیاس الحرارت ہیں، ٹمپریچر معلوم کرنے کے آلات ہیں۔ اپنے دل سے پوچھو، اپنے معاشرے سے پوچھو، اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لو کہ اللہ کی خاطر جان دینے کا جذبہ کتنا موجود ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نئے سال کا آغاز ولادت سے بھی کر سکتا تھا، ربیع الاول سے نئے سال کا آغاز ہو سکتا تھا، نئے سال کا آغاز حضور کی وصال سے بھی ہو سکتا تھا کہ حضور دنیا سے گئے تو نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دین کے اس سلسلے نے اس کا آغاز نہیں تو وصال سے کیا، نہ ولادت سے کیا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ولادت میں پڑھ کر غفلت میں نہ پڑ جائے، اور وصال کے موقع پہ کہیں غم میں نہ پڑ جائے۔ ہاں، آغاز کیا شہادت سے، آغاز کیا ہجرت سے۔ تو میرے عزیزو، یہ دونوں مقیاس الحرارت ہیں، ٹمپریچر معلوم کرنے کے آلات ہیں کہ مسلمان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ کس حد تک موجود ہے۔ پھر محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اس چیز نہیں ہے، غم کی چیز نہیں ہے، سعادت کی چیز ہے، سعادت کی چیز ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سعادت کو اپنے اللہ کے ہاں دامن پھیلا پھیلا کے مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ میری دل کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں کٹوں مٹوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر کٹوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر کٹوں۔ تو یہ سعادت کی چیز تھی، اس لیے اس میں غم نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، بلکہ مبارک ہے، مقدس ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے مسلمانوں پر، اپنے اسلاف کو بھول بیٹھے، اس لیے ان کی زندگی کا انداز بھی بدل گیا، اسلام کے مزاج ہی کو بھول گئے کہ اس مقدس مہینے کے اندر جب اللہ نے مقدس رکھا ہے تو اس کے اندر خوشیاں کرنے سے برکت ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں نے اسے غم کا مہینہ بنا لیا۔ خوشیاں نہیں کرنی، دعوت نہیں کرنی، اچھے کپڑے نہیں پہننے، نحوست ہو جایا کرتی ہے، پھر یقیناً ایسے لوگ منحوس ہی ہو جایا کرتے۔ ہاں، ارے یہ مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اس کے اندر خوشیاں کرنے سے برکت ہو جایا کرتی ہے، یہ مبارک ہو جایا کرتا ہے۔ اگر شہادت کی وجہ سے مسلمان مہینوں کو منحوس سمجھنے لگ جائے تو اسلام کا دامن تو شہداء سے بھرا پڑا ہے۔ شوال کے اندر حمزہ کی شہادت ہے، اور ایسی مظلومانہ شہادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا ہے، سارے شہیدوں کا سردار۔ زبان الگ کر دی گئی، آنکھیں نکال دی گئیں، کان الگ کر دیے گئے، کلیجہ نکال کر زبان دانتوں سے چبا دیا گیا، جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خالہ زاد سے کہا نہ دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صبر نہ کر پائے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں دیکھنے آ رہی کہ میں جزا فضا کروں، بلکہ میں تو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ نے اسے ایسی شہادت نصیب فرمائی ہے۔ تو شوال کے اندر بھی شہادت ہے، اور خود غزوہ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے،
خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے خون بہا، آپ کے خون سے، آپ کے پاؤں خون سے آلودہ ہو گئے. نبی کا قطرہ خون کا ایک قطرہ ساری دنیا کے انسانوں کے خون کے قطروں سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن غم نہیں ہے اسلام میں. ہاں اگر یوں غم منانے آ گئے تو پھر سارا سال مسلمان خوشی نہیں کر پائے گا. اس لیے اسلام نے شہادت کو عزت کی چیز بتایا، سعادت کی چیز بتایا، خوشی کی چیز بتایا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ارے اللہ کے راستے میں کٹ مرنے والوں کو تو مردہ بھی مت کہو، انہیں اللہ وہ جاودانی زندگی نصیب فرماتا ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اللہ کے لیے مٹ گیا، قربانی دے دی، سب کچھ خون بہا دیا. اور مسلمانوں کو جو ان مسلمان ان کے حقیقتاً ماننے والے ہیں انہیں سبق دیا، ارے تم اس دین کو مٹتی ہوئی نہ دیکھنا، اس لیے کہ اس دین کی آبیاری کے لیے صحابہ کا خون لگا ہے، نبی کے نواسوں کا خون لگا ہے، نبی کے خاندان کا خون لگا ہے، نبی کے اہل بیت کا خون لگا ہے. نبی کو دکھ نہ مچانا، اس دین کو مٹا کر، اس دین کو اپنے گھروں سے نکال کر، اس دین کو عدالتوں سے نکال کر، اس دین کو بازاروں سے نکال کر، اس دین کو اپنی معاشرت سے نکال کر، ارے اس دین کو تجارت سے نکال کر نبی کو دکھ نہ دینا. کل قیامت میں حسین کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جس نے خون لگا دیا، جان لگا دی، بیٹے ذبح کرا دیے، ارے خاندان قربان کر دیا، اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی کی قربانی دے دی، ارے اپنے سسر کی قربانی دے دی، اپنے پیارے چچا کی قربانی دے دی. ارے کل قیامت میں نبی گریبان پکڑے گا کہ جس دین کے لیے میرا سارا خاندان لگ گیا، اور تو نے اپنی آسائش اور راحت کی خاطر، تو نے اپنی نفسانیت کی خاطر، تو نے اپنی دنیا کی خاطر اس دین کو اپنے گھر سے نکالا، شادیوں سے نکالا، سوسائٹی سے نکالا، ارے ماحول سے نکالا، اپنی اولاد سے نکالا، تو اللہ کا رسول گریبان پکڑے گا حوض کوثر کے موقع پہ. جس نبی کے سامنے امید لے کے جائیں گے سفارش کی، اگر وہ نبی کہہ بیٹھا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا یہ وہ قوم ہے جو میری آنکھوں کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے، جس نے میرے قرآن کو، میرے قرآن کی نظریات کو، میرے قرآن کی تجارت کو، میرے قرآن کی معاشرت کو، میرے قرآن کی رہن سہن کو نظر انداز کر دیا تھا. کس منہ سے میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے؟ ہاں کس منہ سے؟ یہ محرم کا مہینہ، یہ مقدس کا مہینہ ہمیں یہ قربانیاں بتلانے کے لیے آیا ہے. ہاں صحابہ کی قربانیاں یاد دلانے کے لیے، بزدل بنانے کے لیے نہیں، کم ہمتی کے لیے نہیں، خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں، شجاعت پیدا کرنے کے لیے، بہادری پیدا کرنے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنے کے لیے ہر سال نیا آغاز ہوتا ہے، ہجرت سے، شہادت سے، قربانی سے، اللہ رب کے سامنے سب کچھ لٹانے کے لیے یہ نئے سال کا آغاز ہوتا. غلط روایت پڑ گئی بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر، غلامیت ہے. جب غلام ہوا کرتے ہیں تو پھر قومیں تقسیم ہو جایا کرتی ہیں، پھر ان کی خوشی کے موقع پہ خوف کے بادل امڑ آتے ہیں. محرم آتے ہی پورے ملک پر خوف کے بادل امڑ جاتے، نہ جانے کیا ہونے والا اس ملک کے اندر. الامان والحفیظ. ارے اسلام خوبصورت دین ہے، اس میں شجاعت ہے، اس میں بہادری ہے، اس میں بزدلی نہیں ہے، ہاں اس پہ نوحہ نہیں ہے، اس میں پیٹنا نہیں ہے، اس میں تو غیوریت ہے. اللہ کو تو یہ بھی برداشت نہیں کہ میرے مرنے والے شہداء کو تو مردہ کہو، تاکہ کفر کی ہمت نہ بڑھے، کافر کی ہمت نہ بڑھے. ارے اس زمانے کا کافر بھی بڑا غیور تھا. جب بدر کے اندر ان کے 70 سردار مرے تو مکہ کے اندر کافروں نے جا کے اعلان کیا، ارے کوئی ان کو مرا ہوا نہ کہے، ہم بدلہ لیں گے. ہم کافر بھی کہتا تھا کوئی مرا ہوا نہ کہے، ہم بدلہ لیں گے احد کے میدان کے اندر. تو اسلام تو سب سے غیرت والوں کا مذہب ہے، سب سے غیور مذہب ہے. وہ اپنے پیروں پر نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں غم کھانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ سبق دلاتا ہے کہ ارے دیکھو کس راستے میں انہوں نے جان دی ہے،
کس راستے میں یہ کٹ مرے ہیں، خون کیوں بہا ہے ان کے لیے؟ ان کے ہاں خواہشات کوئی چیز نہیں، دنیا کے مفادات کوئی چیز نہیں، دنیا کے عہدے اور منصب کوئی چیز نہیں۔ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی، ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کافروں کے ساتھ جاگیر کی بنیاد پر نہیں تھی، وطن کی بنیاد پر نہیں تھی، زبان کی بنیاد پر نہیں تھی، ارے قومیت کی بنیاد نہیں تھی، ارے مال بنیاد نہیں تھی، زراعت اور کھیتیاں بنیاد نہیں تھیں، عہدے اور منصب بنیاد نہیں تھے، اللہ کا دین تھا، اللہ کا دین تھا۔ اس اللہ کی دین کے خاطر یہ قربانیاں منظر میں سامنے نظر آ رہی۔ تو سبق دیا مسلمانوں کو کہ ارے مسلمانوں، تم جن اسلاف سے اپنا رابطہ جوڑتے ہو، جن اکابر سے اپنی نسبت جوڑتے ہو، جن کو تم اپنا ایمان کا معیار قرار دیتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ذرا ان کی زندگی تو دیکھو، ان کی خوبصورت موت تو دیکھو، کیوں موت انہوں نے لی، کیوں موت سے مقابلہ کیا، کیوں موت کے آنکھوں میں آنکھیں دیں، کیا بنیاد تھی؟ وہ ہجرت تھی، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کا جذبہ تھا، وہ رب کی خاطر سب کچھ لگانے کا جذبہ تھا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ہاں نماز بڑی عبادت ہے، ہاں قربانی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے ومحیاي ومماتي لله رب العالمین، پوری زندگی اور موت اللہ کی رضا کے لیے گزرے، موت بھی اللہ کے لیے آئے، اللہ کی پسند کی آئے۔ تو نئے سال کا آغاز ہمیں ایک سبق یاد دلا رہا ہے، ہماری کسی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حالات بہت ظالمانہ ہے، ارد گرد کا ماحول ناسازگار ہے دین کے لحاظ سے۔ اس وقت کفر اور ظلم، کفر اپنی جسے کہیں کہ پھن پھیلائے بیٹھا ہے، ظلم کے پنجے پھیلائے بیٹھا ہے اہل دین پر، دینداروں پر، لیکن ہجرت کا یہ مہینہ سبق دے رہا ہے، ارے دین سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، سب لٹتا ہے تو لٹ جائے، ہجرت کیوں کی گئی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کفار نہیں آئے کہ اگر مکہ کا بہترین حسن چاہیے تو ہم آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم مکہ کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں، اگر آپ کو قیادت اور ملک چاہیے تو ہم اس کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میں تو ایک ارب کی منوانا چاہتا ہوں، ایک ارب کا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بڑھائی زمین پہ چاہتا ہوں، یہ میری چاہت ہے۔ وہ قاتل بن گئے نا، دار الندوہ جو ان کے گورنمنٹ ہاؤس تھا اس کے اندر مشورہ ہوا کہ سارے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، یہ محمد رسول اللہ موجود ہیں اور ان کا یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور وہ خوبصورت نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات مکہ کے اندر رہ گئے۔ اچھا موقع ہے، انہیں مٹا دو، انہیں ختم کر دو، نہ یہ رہیں گے، نہ ان کی دین کی دعوت رہے گی، نہ ان کا دینی نظام رہے گا، انہیں مٹا دو، راستہ صاف ہو جائے گا۔ ادھر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ آج آپ کے خلاف قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کو مٹانے کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے بچانے کے فیصلے کر رکھے ہیں، ہم نے آپ کے دین کو باقی رکھنے کے فیصلے کر رکھے ہیں۔ آپ چلیے اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے بستر پہ علی کو سلا دیجئے، خود نکلیے، صدیق کو ساتھ لیجئے، مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں راتوں کے اندر یہ ہجرت کر رہے، کیوں غار ثور کے اندر زندگی گزار رہے، کیوں بھوک اور افلاس کو برداشت کر رہے، کیوں یہ تنگ دستی کے عالم میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے، اور مکہ کو چھوڑتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بھی دیکھ رہے۔ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا بھی جی نہیں چاہتا، تو اس سے دوری کا بھی جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں یہ ظالم رہنے نہیں دیتے، کیا کریں یہ ظالم یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس طرز عمل سے اپنی امت کو سبق دیا، ارے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دینا، ہاں اللہ کی دین پر آنچ نہ آنے دینا، اس پہ گرد نہ آنے دینا، اپنا ایمان نہ خراب کرنا۔ جان چلی جائے تو سعادت ہے، دین کے خاطر مال چلا جائے تو سعادت ہے،
ارے دین کی خاطر گھر بار لٹ جائے تو قسم خدا کی سعادت ہے، اور یہ قسمت والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ واقعتاً جن کی قسمت میں اللہ سعادت لکھتا ہے، یہ دولتیں انہیں ہی ملتی ہیں کہ صدا کے محلات لے لیتے ہیں، دنیا کے یہ محلات دے دیا کرتے ہیں، دنیا کی جھوٹی دنیا دے کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سنوار لیتے ہیں، سعادت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یہ نئے سال کا آغاز مسلمانوں کو سبق یاد دلا، ارے اللہ کا دین سب سے بڑی دولت ہے، یہ قیمتی جوہر ہے، اس کے خلاف کبھی سودا نہ کرنا، ان کے اپنے مفادات کی خاطر دین کو قربان نہ کرنا، ارے دنیا بنانے کی خاطر دین کو نہ رسوا کرنا۔ ارے ملک کی معیشت بعد کی بات ہے، ملک کی معاشرت بعد کی بات ہے، دنیا کے سارے نظام بعد کی بات ہے، اللہ کا دین مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ بدقسمتی ہے اب تو وقار اور امیج کے معیار بدل گئے، پہلے مسلمانوں کا امیج اور وقار دین سے بلند ہوا کرتا تھا، اب بہو بہن بیٹیوں کو بازاروں میں نیلام کر کے، سڑکوں پہ دوڑا کر اور انہیں ننگا کر کے مسلمانوں کا امیج بڑھنے لگ گیا۔ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، ورنہ مسلمانوں کا امیج اور وقار تو دین سے بلند ہوا کرتا تھا، دین سے بلند ہوا کرتا تھا، یہ دنیا کے اندر دین کے ذریعے عزتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین تشریف لے گئے اور راستے میں ایک نہر آئی، آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر اپنی جوتی لی اور سواری کی لگام نیچے اتر کے پکڑ کر چلنا شروع کیا، پھٹے پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا عمر خلیفۃ المسلمین ہیں آپ، باہر اگلی بستی کے اندر اسلام دشمن قوتیں رہتی ہیں، آپ کا یہ حال دیکھ کر ان کے ذہنوں میں آپ کا وقار گر جائے گا، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پہ یوں انگلی ماری، کہا عبید اللہ، عبید اگر تیرے سوا کوئی اور ہوتا تو اچھا ہوتا، تو یہ بات نہ کہتا۔ اور پھر کہا اعزنا اللہ بالاسلام، قسم خدا کی ہم ذلیل لوگ تھے، گرے پڑے لوگ تھے، ہم پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اللہ نے ہمیں عزتوں کے عروج پر پہنچایا۔ اور پھر فرمایا قسم خدا کی جو اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ میری اور آپ اور ذلت اور رسوائی کی وجہ دین پہ چلنا نہیں، قسم خدا کی دین کو چھوڑنا ہے، دین کو چھوڑنا ہے، نبی کی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ ہاں نیا سال کا آغاز سبق دے رہا ہے، ارے اس دین کی خاطر سب کچھ لگا دو، مسلمان کی عزت اسی میں ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔